بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے بھائیو، بہت دنوں سے یہ جو سبق چل رہا تھا ہمارا اپنے دل کو سنواریں، جس موضوع پر بات ہو رہی تھی، بہت دنوں سے کچھ مشغولی کی وجہ سے یا اپنی سستی کا ہے اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو الحمدللہ جہاں سے باقی تھا وہاں سے ہم آگے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے جو آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے تو تمہاری حالت بھی نہیں بدلے گی۔ اگر تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پیت رہے ہو، پھر تمہاری پیتائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم اپنے کرتوت نہیں چھوڑو گے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی گئی، اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگا، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمیں فتح کیوں نہیں ملتی اور دشمن کو کیوں فتح ملتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان متزلزل ہو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیوں نہیں آئے، ہماری مدد کیوں نہیں کی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے۔ جب تم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ جہاں تمہیں 4 پیسے کا نفع مل رہا ہو وہاں تم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہو اور رسول کو بھی بھلا بیٹھتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ قرآن کریم فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہاں بلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو ہم جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ رمضان میں روزے رکھو تو ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، لہذا ہم نے اللہ کو کہاں بلایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں نے صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو دین سمجھ لیا اور زکوٰۃ دینے اور حج کرنے اور عمرے کرنے کو دین سمجھ لیا، حالانکہ دین کے بے شمار شعبے ہیں، اس میں معاملات بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ اب ہم نے نماز تو پڑھ لی اور روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ بھی دے دی، عمرے کر کے خوب سیر سپاٹے بھی کر لی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے مصالح کو قربان کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پھسل جاتے ہیں اور تعویل شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل سب لوگ ایسا کر رہے ہیں اور حالات ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلائے ہوئے ہیں، خاص طور سے اپنی معاشرت کی زندگی میں، اپنے معاملات کی زندگی میں، اخلاق کی زندگی میں اور سیاست کی زندگی میں اسلام پر اسلامی احکام کو فراموش کیا ہوا ہے۔
اسی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے لیے طاقت کو جمع کرو، لیکن ہم نے یہ طاقت جمع نہیں کی۔ اور پھر یہ طاقت کیسے حاصل ہوتی جبکہ ہمارے وسائل رشوت کے نظر ہو رہے ہیں، کرپشن کے نظر ہو رہے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ہر وقت اپنے دشمنوں کے سامنے بھیک کا پیالہ لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ اب اگر وہ دشمن ہماری پتائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے، پھر اس کو شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو ان کا محتاج بنا دیا ہے، اور اپنے حالات ہم نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ ان کے نتیجے میں ہماری زندگی ان پر موقوف ہو گئی۔ لہذا ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو اپنا ہے کہ ہم نے خود کو ذلیل کیا ہوا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے ملک میں وسائل ٹھیک دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ استعمال ہو، اور ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی چادر کی حد تک پاؤں پھیلائیں گے، اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں گے، تو پھر ہمیں بھیک کا پیالہ دوسروں کے سامنے پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اپنی قوت مجتمع کریں گے۔ لیکن اس ملک میں رشوت اور کرپشن نے ہماری زندگی کو تباہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا کہ بعض ممالک ہیں انہوں نے دوسرے بعض ممالکوں پر حملہ کیا، اس پر ہمیں صدمہ بھی ہوا، لیکن ہمیں اس واقعہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ آج کے دن کے بعد کوئی حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گا، کوئی حرام پیسہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، سود کا پیسہ نہیں آئے گا، گھر میں جو پیسہ آئے گا وہ حلال کا اور محنت کا پیسہ آئے گا۔ میں آپ حضرات سے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس دن قوم نے تہیہ کر لیا، انشاءاللہ کوئی دشمن ان کو فتح یاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔